استحیوا من اللہ حق الحیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے ایسا ڈرو، ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اولا نستحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حیا نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں حیا کرتے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی حیا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پاک سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا وہ آدمی ہے، ارشاد فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، جو اپنے سر کی اور سر کے ساتھ لگے ہوئے اعضاء کی حفاظت کر لے، سر کی اور سر کے ساتھ لگے ہوئے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کر لے، آنکھ کو بچا لے گناہ سے، کان کو گناہ سے بچا لے، زبان کو گناہ سے بچا لے، دماغ کو، احساسات کو، شعور کو، خیالات کو، برے خیالات سے اپنے دماغ کو بچا لے۔ اور ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى، اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ لگے اعضاء کی حفاظت کر لے، پیٹ میں حرام نہ جانے دے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس طرح سے حرام کھانا، حرام مال پیٹ میں نہ ڈالے، اسی طرح سے حلال مال بھی حد سے زیادہ نہ ڈالے، وہ اسراف میں شامل ہے حلال مال پاکیزہ، لیکن اتنا کھاتا ہے بھوک سے زیادہ کھائے جاتا ہے، لذت کا کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، اس سے اپنے پیٹ کو بچائے۔ اور ارشاد فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے پیٹ میں اللہ پاک کا ڈر نہیں آیا کرتا، اللہ کی حکمت نہیں آیا کرتی، وہ خالی پیٹ میں آتی ہے۔ تو حلال مال کو بھی انسان کھائے لیکن احتیاط سے کھائے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ پاک کی محبت، آخرت کا شوق اسے لگتا ہے جس میں چند خوبیاں قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، کم کھائے، کم سوئے، کم لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھے، اسے یہ خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جس کا اللہ کے پاس ٹائم زیادہ گزرتا ہو، مخلوق کے پاس ٹائم تھوڑا گزرتا ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو دل جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ بیمار دل کی علامت ہے۔ ارشاد فرمایا بیمار دل کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک تعالی کی عبادت کا جذبہ اور شوق نہ رہے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، ذکر کرنے کا جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، مسجد میں آئے نماز پڑھی جلدی جلدی پڑھ کے نکل گئے، 1 منٹ اوپر ہو گیا تو آدمی پریشان ہو گیا، اتنی دیر لگ گئی۔ اللہ کے دربار میں اس کا جی نہ لگے، محفل میں اس کا بڑا جی لگتا ہے، گناہوں میں اس کا دل لگتا ہے، بری مجالس میں بیٹھنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے، اس کا دل بیمار ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا ہی جسم خراب ہو گیا، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیمار دل کی پہچان میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی بندگی میں اس کا دل نہ لگتا ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ دوسرا فرمایا آنکھ سے آنسو بہنے ختم ہو جائے، رونے والی آنکھ اس کی نہ ہو، اپنے گناہوں پر اسے رونا نہ آتا ہو، گناہوں پر شرمندگی اسے نہ ہوتی ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ فانی کو باقی پر ترجیح دیتا ہو۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، یہاں کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ بیمار دل ہے، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ یہ دل قابل اصلاح ہے، اس کے اندر ایمان کی حرارت آنی چاہیے، اس کے اندر اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، حیا کا حق ادا کرتا ہے،
وہ پیٹ اور پیٹ کے ساتھ لگے اعضاء شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔